بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خیر و خیریت، خوش و خرم رکھے اور ہمیشہ آپ کو اپنے فیض و عافیت کے سائے میں رکھے۔ آپ کو اللہ پاک ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار اور محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ آج جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی فائدہ مند وظیفہ ہے۔ یہ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، یا کوئی بھی مراد پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد اور مفید ہے۔ کسی بھی پریشانی کا دور ہونا، مراد پوری ہونا، یا کسی بھی حاجت کا پورا نہ ہونا، یا کسی بھی حاجت کا پورا ہونا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے ہی ہمارے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ آج کل ہمیں نہ اللہ سے مانگنا آتا ہے اور نہ اس سے دعا مانگنی آتی ہے، اور پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں، پھر غیر کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی پیر بابا کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کر دے۔ یاد رہے کہ جو خود اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں، ہم آپ کا کام کر جائیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ جو آپ سے مانگ کر اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں وہ آپ کے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں کے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ ایسی جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے آپ کے مسائل کوئی حل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے ہر مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ پر جادو ہے، آپ نظر بد کا شکار ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے، اس کو تب تک کوئی بھی دور نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہماری تمام پریشانیاں اس وقت ہی دور ہوں گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ظاہری وسیلہ کوئی بھی ہو، ہماری پریشانی اصل میں اللہ کی ذات ہی دور فرماتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اپنے مسائل حل کروائیں، اللہ پاک کے خزانوں سے لینا سیکھیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ پر یقین بنائیں۔ یقین کیسے بنے گا؟ اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ تو ہی یہ سب ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ جب اللہ کی بڑائی کو سنا جائے گا تو دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو جائے گی اور دل میں یقین بنتا جائے گا۔ جب اللہ پر یقین کامل ہوگا تو اللہ سے مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے اور وہ ہمیں اس حساب سے بھی نوازتا ہے۔ آج کل ہمیں اللہ کی بڑائی سننے اور بیان کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اگر ہمیں تھوڑا سا وقت لگ جائے تو ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہمارے دلوں میں دنیا رچی بسی ہے؟ دنیا کے لیے ہر وقت بولتے رہو یا سنتے رہو، کوئی نہیں تھکتا۔ اگر کوئی 5 منٹ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اپنے اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ سے آپ نے بات کیسے منوانی ہے یہ سیکھیں تو آپ کو کبھی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سے بات منوانے کے لیے بہت ہی خاص اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی، جو بھی پریشانی ہے دور ہوگی۔ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اس کو ضرور عطا کرے گا۔ اس وظیفے کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خصوصاً دعا کروانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لازم لکھیں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے
خصوصاً دعا کی جائے گی۔ کتنا بڑا موقع ہے خود کے لیے دعا کروانے کا، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے اور اپنے لیے دعا لازم کروائیے۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج کے دور میں ہر کوئی جادوؤں کے اثرات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو جادو کا شکار ہوتے ہیں، نہ ہی نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایسے گناہوں میں، ایسے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کے اثرات ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو جادو یا نظر بد سمجھ لیتے ہیں اور پھر جیلی پیروں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ عورت ننگے سر بیت الخلاء میں جاتی ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے کپڑے پھٹ سکتے ہیں، کپڑوں کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں اثرات کی وجہ سے خون کے چھٹے پڑتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ننگے سر بیت الخلاء میں جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطانی قوتیں انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایسے لوگ جیلی پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں جادو کا کہہ کر خوب لوٹتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لائیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں جن کا حکم ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ یقین جانیں ایسی کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، اور اگر آتی بھی ہے تو آپ اس کو اپنے اللہ رب العزت سے حل کروا سکیں گے۔ یاد رہے کہ جب آپ کسی غیر کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے حوالے کر دے گا۔ مسائل حل تو آپ کے اللہ ہی کرے گا، لیکن آپ کا یقین غیر بن جائے گا۔ اس لیے خود سے ہی نوافل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں اور اپنے مسائل حل کروائیں۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات پر آپ کا یقین بنے گا، اور جب آپ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں، اپنی ہر طرح پریشانی کو حل کروا سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی بات ہے اللہ سے کریں، اس وظیفے کے ذریعے منوا سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یا قاضی الحاجات، یا اللہ، یا قاضی الحاجات 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ تب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بن جائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ پھر جب ایسی حالت ہو جائے، ایسی کیفیت بن جائے، تو آپ نے اللہ سے اپنی ہر دعا منوانی ہے کہ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مراد ہے، اسے پورا کروانا ہے۔ کسی انسان سے کوئی حاجت ہے یا کسی بندے سے کوئی حاجت پوری کروانی ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ شخص آپ کی ہر بات مانے گا۔ جتنا آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا آپ اللہ سے نزدیک ترین ہوتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ آپ کی باتوں کو پورا کرتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے تعلق بنائیں اور اسی سے مانگیں، اور کسی غیر کے پاس کبھی بھی اپنی کوئی بھی حاجت لے کر نہ جائیں، کیونکہ سب کا مالک صرف اللہ ہے، وہ سب کو نوازنے والا بھی ہے، اللہ ہی ہے۔ کسی اور کے پاس کیوں جائیں، صرف اللہ ہی کے پاس جائیں اور اسی سے مانگیں، کیونکہ وہی ہم سب کو دینے والا ہے اور وہی سب کی دعائیں قبول کرنے والا اور پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں، اس سے آپ کی مدد ضرور ملے گی۔ آپ کے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے گا، تاکہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سنے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو باوضو حالت میں کرنا ہے، اور دوسری شرط یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اجازت لینی ہے۔ اجازت لینے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، یا پھر آپ جس کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ کر سینڈ کریں۔ ایک تو درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی، دوسرا وہ میری پیاری بہنیں، وہ میرے پیارے بھائی جنہوں نے اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کیا ہوگا، ان سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔ تو کتنا بڑا موقع ہے خود کے لیے دعا کروانے کا، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے اور اپنے لیے خصوصاً دعا لازم کروائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔